وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. پچھلی آیتوں کے اندر بتایا گیا تھا یہود کو خطاب تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک عام خطاب ہے، یہ مسلمانوں کو بھی ہے کہ جب مسلمان جو تھے وہاں سے مکہ سے پریشان ہو کر کفاروں کی تکلیفوں سے، ان کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر وہ وہاں چلے گئے تھے مدینے کے اندر. تو مدینے کے اندر یہود تھے، یہ بھی پریشان کرنے لگے، تو مسلمانوں کو پریشانی ہوئی کہ وہاں پر بھی پریشان تھے، یہاں پر بھی پریشان ہو رہے آ کر، تو بڑی پریشانی میں آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. تم مدد لو اللہ سے کیسے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، کہ تم ان دو چیزوں کو پکڑو، ان دو چیزوں پر تم مضبوطی سے عمل کرو، تو انشاءاللہ پھر تمہاری اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ میں ہوگی. اور جب اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر اصل جو ہے یہود سے متعلق ہے، کہ یہود جو تھے وہ اصل جو ہے نماز اور صبر جو ہے ان کے لیے بڑی مشکل چیز تھی. چونکہ صبر کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ان کے لیے بڑی مشکل ہے، اور نماز کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ان کے لیے بڑی مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا جو اصل مقصد تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے جو مریدین تھے، وہ ان کو جو غلط باتیں بتاتے تھے یا ان کے سامنے حق باتوں کو بیان نہیں کرتے تھے. تو اس کی دو وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ ان سے مال لینا تھا، مال بٹورنا تھا ان سے، تو ان سے حق بات نہیں کہتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بن کے رہنا چاہتے تھے. اگر وہ اللہ کے نبی کو بڑا بتا دیتے تو ان کا بڑا پن ختم ہو جاتا، تو وہ اس لیے حق بات نہیں بتاتے تھے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کو کم کرنے کے لیے، حب جاہ کو، حب مال کو، یعنی مال کی محبت کو اور عہدے کی محبت کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے اور صبر ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بہت ساری ان چیزوں سے بھی روکتا ہے جو انسان کے لیے جائز ہو جاتی ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں الحبس، کہ اپنے آپ کو روکنا. اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیزوں سے، جو انسان کے نفس کو پسند ہو چیزیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ وہ کہہ جاتا ہے کہ جب آدمی صبر کرے گا تو آدمی کے اندر سے مال کی جو چاہت ہوگی، مال کی چاہت کم ہوگی. کیونکہ جس آدمی کی ضرورتیں جتنی کم ہوتی ہیں، جس آدمی کی خواہشات جتنی کم ہوتی ہیں، اس کو مال کی رغبت بھی اتنی کم ہوتی ہے. ایک آدمی کے خرچے زیادہ ہیں، مثال کے طور پہ آپ یہ لگا لو کہ ہمارے پاس، مثال کے طور پہ گھر میں دیکھو، ہمارے پاس لائٹ کا بل آتا ہے، ہمارے پاس پانی کا بل آتا ہے، ہمارے پاس گیس کا بل آتا ہے، ہمیں اپنی گاڑی کے اندر تیل ڈلوانا ہے، ہمیں مہینے میں فلاں چیز کا خرچہ دینا ہے، یہ دینا ہے. تو آدمی ان ساری چیزوں کے حساب سے پھر آدمی کمانے کی بھی کوشش کرے گا کہ میرے سارے خرچے پورے ہوں، میں اس حساب سے کماؤں، میری کمائی اتنی ہو کہ گیس کا بھی بل جائے، بجلی کا بھی بل جائے، تیل کا بھی بل جائے، پانی کا بھی بل جائے، اور جو گھروں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزوں کا بل جائے، ساری ضرورتیں میری پوری ہو. لیکن اگر ایک آدمی نے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنے گھر میں بل نہیں لگوایا، وہ کنیکشن نہیں لیا، وہ آدمی بغیر لائٹ کے رہتا ہے، اس کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس آدمی کو لائٹ کے لیے کمانے کی ویسے ضرورت نہیں پڑے گی. ایک آدمی کے یہاں پانی ہے لیکن پانی کا نل ہے، اس کے یہاں نل سے پانی نکالتے ہیں تو اس کو پانی کا بل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی کے یہاں اسی طرح سے اور چیز، مثال کے طور پر بائک کی بجائے سائیکل ہے تو سائیکل میں آدمی کو تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس کا خرچہ کم ہوگا. تو خرچہ کم ہوگا تو پھر اس کو زیادہ کمانے کی رغبت بھی نہیں ہوگی کہ میرا تو خرچہ انہی چیزوں سے پورا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دن میں 100 روپے کماتا ہوں تو 100 روپے سے میرا گھر کا خرچ آرام سے چل رہا ہے کہ یہ کام بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. تو جب آدمی کا خرچہ کم ہوگا، جب آدمی کی جو ضرورتیں ہوگی وہ کم ہوگی، تو پھر آدمی کی جو کمانے کی جو خواہش ہوگی وہ آدمی کو کمانے کی خواہش بھی کم ہوگی. تو اسی لیے اس کو صبر کی تلقین کی کہ آدمی اپنے صبر پہ کرے کہ جب آدمی کی ضرورتیں کم ہو جائے گی تو اس کی خواہشات بھی کم ہو جائے گی، اور جب خواہشات کم ہو جائے گی تو آدمی کے دل کے اندر زیادہ مال کو حاصل کرنے کی وہ حرص اور تمنا نہیں رہے گی. تو یہ چیز ہے اس کے اندر کہ آدمی صبر کرے.
پھر علماء فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر علی المصیبت، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعات۔ صبر علی المصیبت کہتے ہیں کہ انسان پر اگر کوئی مصیبت آئی ہو تو آدمی اس مصیبت پر صبر کرے، اور آدمی مصیبت کی حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ کبھی آدمی پر کوئی مصیبت آ گئی تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں ملا کامیاب پریشان کرنے کے لیے یا اس تکلیف کے لیے، آدمی زبان سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنے گناہ کے کام کر رہا ہے کہ ساری مصیبتیں میرے اوپر ہی آنی تھی کیا؟ کہ ایسی باتیں آدمی زبان سے نہ نکالے۔ آدمی پر مصیبت آئی ہے تو آدمی صبر کرے، اللہ سے خیر کا طالب رہے کہ اللہ سے آدمی خیر مانگے، اللہ سے آدمی بھلائی مانگے۔ اور صبر علی المعصیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، اور صبر علی الطاعات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نیکیوں پر جما کر رکھے۔ نماز پڑھنا مشکل کام ہو رہا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آدمی ساری مشکلوں کو برداشت کرے، ساری پریشانیوں کو آدمی برداشت کرے کہ صبح میں ٹھنڈ میں اٹھنا مشکل ہے، آدمی کو ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا مشکل ہے، گرم پانی میسر نہیں ہو رہا ہے تو آدمی ان چیزوں کو برداشت کرے۔ آدمی کو کوئی خیر کا کام کرنے میں کسی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آدمی اس دقت کا سامنا کرے، اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر پھر بھی اپنے آپ کو جما کے رکھے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، تینوں میں آدمی اپنے آپ کے اندر ایک رسوخ حاصل کرے کہ آدمی صبر علی المصیبت بھی کرے، صبر علی الطاعات بھی کرے، صبر علی المعصیہ بھی کرے، یعنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، نیکی پر بھی اپنے آپ کو جما کے رکھے، اور خیر کے اور اطاعت کے جتنے بھی کام ہیں ان کے کرنے میں اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو ان سے بھی آدمی نپٹے، ان کو بھی آدمی حل کرے۔ تو اس صبر کی قسمیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صبر کی تلقین کی ہے سب سے پہلے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے سے، چونکہ نماز وہ چیز ہے کہ جو ایک مسلمان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، کہ صبر کے اندر انسان کی جو دلی خواہش ہوتی ہے اس کا علاج ہے، اور نماز کے اندر انسان کی جو ظاہری اور باطنی دونوں کیفیت کا علاج ہے، کہ اگر آدمی کے اندر عہدوں کی طلب ہے، آدمی کے اندر بڑے بڑے جو منصب ہے ان کو حاصل کرنے کی طلب ہے، تو آدمی نماز کی پابندی کرے کہ نماز میں آدمی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کہ آدمی کا ظاہر بھی آدمی کا باطن بھی دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کے سامنے جھک رہی ہے۔ تو جب دونوں چیزیں اللہ کے سامنے جھکے گی تو آدمی کے اندر سے صرف عہدے طلب کرنے کی، بڑے عہدوں کے چاہنے کی آدمی کی خواہش کم ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ نماز نہیں کہ جو انسان کو برائی سے نہ روکے، جو انسان کو اچھائیوں پر تیار نہ کرے، حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جس آدمی کی نماز اس کو بے حیائی سے نہ روکے، جس آدمی کی نماز اس کے برے کاموں سے نہ روکے، تو گویا کہ اس کی نماز کے اندر کوئی نقص ہے، اس کی نماز کے اندر کوئی کمی ہے۔ اگر وہ نماز جو ہے شریعت کے مطابق ہو اور دین کی بالکل، سنت کی بالکل مطابق ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، تو پھر وہ نماز اس کو بے حیائی سے بھی روکے گی، وہ برے کاموں سے بھی روکے گی۔ آج حقیقت میں ہماری نماز نہیں رہی، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر ہم سارے غلط کام کرتے ہیں، یہیں سے نکلنے سے پہلے شروع کر دیتے ہیں کہ کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا، پھر آدمی اپنے کام پہ لگا، کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، کہ ساری کی ساری چیزیں کس وجہ سے؟ کہ اگر صحیح معنی میں آدمی نماز کرے تو نماز اس کو برے کاموں سے روکے گی۔ اگر نماز کے اندر یہ کہو کہ اگر آدمی نماز کو برے کاموں سے نہیں روک رہی تو پھر اس کو اپنی نماز صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں نماز ہو، کیونکہ جس کی نماز صحیح نہ ہو تو اس کی نماز جو ہے بسا اوقات اللہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دوری ہو جاتا ہے، یعنی قریب ہونے کے لیے آدمی نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اس نے نماز کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز اس کو جو ہے پھر اللہ سے دوری کر دیتی ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے نہیں روکتی، تو معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ
ساتھ نماز پڑھنے والا یہ اللہ سے دور ہی ہو جاتا ہے. اور غفلت کے ساتھ نماز کیا ہے؟ غفلت کے ساتھ نماز یہ کہ آدمی اللہ کے گھر میں ہو تو بھی اللہ کے گھر سے باہر ہے. کہ آدمی کے ذہن کے اندر، آدمی کے دماغ کے اندر اللہ کا باہر ہے. کہ آدمی کبھی دکان کی سوچ رہا ہے، کبھی آدمی مکان کی سوچ رہا ہے، کبھی اپنے کام کی سوچ رہا ہے. آدمی اللہ کے گھر میں بھی آ کے، اور پھر اللہ کے گھر میں آ کے کبھی آدمی اس سے بات کرنا، کبھی ادھر کی بات، کبھی ایران کی، کبھی توران کی، کبھی فلاں کی، کبھی فلاں کی. کیا آدمی باتوں میں لگا ہوا ہے. بلکہ اس چیز کی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو نماز انسان کو برے کاموں سے نہ روکتے، حقیقت میں انسان کو اس نماز کو سدھارنے کی، اس نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. تو نماز پہ آپ نے اپنے دھیان دیں کہ اگر میری نماز مجھے کچھ ایسا نیکی پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر رہی تو ضرور میری نماز میں کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے. عام طور سے ہم نے دیکھا کہ کسی کا رکوع صحیح نہیں، کسی کا سجدہ صحیح نہیں، کوئی آدمی سجدے میں ہاتھ صحیح سے نہیں رکھتا، کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ صحیح سے نہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی آدمی نیت باندھ رہا ہے تو وہ صحیح سے نہیں باندھ رہا ہے، کوئی کسی کی وضو صحیح نہیں ہے. تو جب یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہوگی تو پھر جو اللہ کو راضی کرنے کا ہے، جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا جب تک نماز صحیح معنی میں ہماری نماز نہیں ہوگی. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد چاہو. پھر آدمی کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ صبر تو کرنا اور نماز پڑھنا یہ تو ایک خود مشکل چیز ہے. کہ آدمی صبر کرے، اپنے آپ کو آدمی چیزوں سے روکے، غلط کاموں سے روکے، بری چیزوں سے آدمی روکے اپنے آپ کو، کہ یہ تو ایک خود مشکل چیز ہے. تو ایک مشکلات کی وجہ سے تو وہ آدمی دین کے قریب نہیں آ رہا، پھر دوبارہ سے اس کو مشکل چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہاں تو کیسے ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ مشکل تو ضرور ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ بھاری تو ضرور ہے مگر جو خاشعین ہیں ان لوگوں پر یہ نماز بھاری نہیں ہے. خاشعین کسے کہتے ہیں؟ خاشعین کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو اس کو کہتے ہیں. اور خاشعین کی پھر اللہ نے آگے صفت بیان کی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم کہ جن لوگوں کو یہ امید ہے کہ وہ کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. یظنون کہ ان کو یقین ہے، ان کو گمان ہے اس بات کا کہ انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون اور وہ اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جائیں گے. اگر ہمیں کسی بڑے سے ملنے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے، کوئی خوف ہوتا ہے تو ہم ہر کام میں احتیاط رکھتے ہیں کہ یار وہ اس سے جواب بھی دینا ہے. وہ آدمی پوچھے گا تم نے کہ کیا تم اس کو کیا جواب دیں گے. جب آدمی کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوگی کہ کل اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ سے جب میری ملاقات ہو تو اس حال میں ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. کہ اللہ کی رضا والے کام کروں میں. اللہ کی رضا والے کام کیا ہے؟ کہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑے آدمی، اپنی دنیا کو اور آخرت کو آدمی اللہ کے لیے بنا دے. کہ اگر آدمی کمال آیا تو کمانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ میں اپنے اولاد کا حق ادا کروں گا، میں معاشرے کے اندر دوسروں کے حقوق ادا کروں گا، کہ اللہ نے ان کے میرے اوپر حق رکھے ہیں میں ان کا حق ادا کروں گا. کمانا بھی عبادت بن گیا. آدمی اور دین کا کام کر رہا ہے تو دین کے کام کے اندر بھی آدمی اللہ کی رضائی مقصود ہو. آدمی نماز پڑھے یہ نہ کہ کسی کو دکھلانا مقصود ہو، آدمی خرچ کرے یہ نہ کہ بڑائی مقصود ہو، نام بڑی مقصود ہو، بلکہ خرچ کرنا بھی یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. تو اس کی مختصر سی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ سے مدد چاہو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ان نماز بھاری تو ہے مگر ان عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہوں گے اور وہ اپنے اسی کے پاس لوٹ کر جائیں گے. جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال ہے، ان کو یقین ہے، تو ان لوگوں پر